یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر بابر ہے اور آج اس موقع پر جب کہ یہ پاک تہوار ہیں اور گڈ فرائیڈے کا موقع ہے اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں یسوع مسیح کے صلیب پر بیان کیے گئے، اور آج جو میری خدمت ہے میں آپ کی خدمت کے اندر تیسرے صلیبی کلمے کو بیان کروں گا، اور اس کلمے کو جس میں مسیح کی محبت اور یہ محبت کا کلمہ ہے اور ایک ماں اور بیٹے کی محبت جو ہے اس میں دکھائی دیتی ہے۔ سو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں چاہوں گا کہ اس تیسرے صلیبی کلمے پر میں آپ کے لیے چند ایک آیات کی تلاوت کروں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت ہم مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یسوع مسیح کی جو صلیبی کلمات ہیں وہ 7 کلمات پر منحصر ہے۔ ان میں سے پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح دوسروں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور جو باقی 4 سے 7واں کلمہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ پہلے 3 کلموں میں آخری کلمہ ہے، اور یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اس میں مسیح کی کامل محبت دکھائی دیتی ہے، اور یہ محبت کا کلمہ جس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت جب اس کلمے کو بیان کیا جا رہا تھا تو ماں اور بیٹے کی محبت پنہا ہو رہی تھی۔ حالانکہ یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے بدن پر اس قدر زخم، تشدد اور انہیں اس قدر جو ہے وہ مار کا سامنا کرنا پڑا، ان کے چہرے پر تھوکا گیا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کے بدن کو کوڑوں سے چھنی کر دیا گیا، اس کرب کی حالت کے اندر ہیں، لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں پھر بھی وہ صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی محبت اور ماں کی تڑپ بھی بیٹے کے لیے بے پناہ ہے، اور وہ ماں جس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ان ساری باتوں کو ضبط کرتی ہوئی بیٹے کی صلیب کے قریب تھی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، تھوڑی سی کسی بھی بچے کو حادثاتی طور پر جب کوئی چوٹ آ جائے تو ماں کلپ اٹھتی ہے، ماں دکھی ہوتی ہے، لیکن یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بیٹے کے دکھ دیکھ کر اس کا بھی کلیجہ پھٹ گیا، لیکن وہ جانتی تھی یہ خدا کا منصوبہ ہے، بنی نوع انسان کے لیے خدا کا ایک بڑا پیغام ہے۔ اور یسوع مسیح کی طرف تکتے ہوئے وہ پیاسا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، وہ اس کے بدن سے خون جاری ہے، بوندیں ٹپک رہی ہیں، سر سے خون جاری ہے،
سر پر کانٹوں کا جو تاج رکھا ہے نسوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ وہ خاردار صلیب جو ہے وہ اس پر بھی میرے عزیزو بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ ہاتھوں کے اندر جو کیل لگائے گئے ہیں وہ جو کیل زنگ آلودہ ہیں وہ ہاتھوں اور پاؤں کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح اس کامل محبت کے اندر پنہا ہے، اور وہ اپنی والدہ کے لیے فکر مند ہیں۔ وہ ذمہ داری جو معاشرے کے اندر ایک بیٹے کی ہوتی ہے، یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی ماں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور اس شاگرد کو جو سب سے میرے عزیزوں کے قریب تھا، ان کے عزیز تھا، جب اس شاگرد کے یسوع مسیح دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے عورت، آج سے تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہتے ہیں کہ آج سے تیری ماں یہ ہے۔ ایک ذمہ داری دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی روح خدا کے سپرد کرتے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور یسوع مسیح نے ماں کے ساتھ کامل محبت کے دوران اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ میرے عزیزو، وہاں پر اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، اور بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شاید عورتوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور نہ ہی رومی سپاہی ان سے خوف زدہ تھے، اس لیے وہ صلیب کے قریب قریب تھی۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی والدہ سے جس کامل محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو بھی ایک اگزامپل دیا ہے۔ اس گھڑی جو بڑی تکلیف کی گھڑی ہے، جو ایک لمحہ فکر ہے، میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کی والدہ مقدسہ مریم کو دیکھیں تو بہت کم جگہوں پر ان کا ذکر آیا ہے، اور اس جگہ پر بھی جب اس دکھ کے عالم کے اندر خداوند یسوع مسیح ہیں تو ماں اپنے بیٹے کے دکھ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ماں کے آنکھوں کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے ہیں۔ اس کے بدن پر تشدد دیکھ کر ماں بار بار جو ہے وہ اپنے حوصلے کو چھوڑ رہی ہے، لیکن پھر جب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ہونا ضرور تھا، تو وہ اپنے میرے عزیزو اپنے صبر کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتی۔ اور یوحنا جو یسوع مسیح کا بڑا خاص شاگرد ہے، اور یسوع مسیح سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس لمحے یوحنا بھی جو بے دل ہو گیا، لیکن یسوع مسیح اس سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود، مشکلات کے اندر ہونے کے باوجود، صلیب پر لٹکے ہوئے رومی سپاہیوں کے ظلم و ستم کے برداشت کرنے کے باوجود، میرے عزیز بہن بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو ترک نہیں کیا، کیونکہ وہ ماں سے بے پناہ پیار کرتا تھا، وہ ماں سے بے پناہ رفاقت کرتا تھا۔ اور یسوع مسیح نے ایک اگزامپل دیا، نجات کا اس پیغام کو عام کیا یسوع مسیح نے، اور اس نے فرمایا کہ چاہے جتنی مرضی تکلیف ہو، مشکل ہو، دکھ کی گھڑی ہو، ہمیں اس گھڑی کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا، اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہونا۔ یسوع مسیح صلیب پر ہیں، وہ کلوری کی راہوں پر گرتے اٹھتے چلتے اور صلیب کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو میرے عزیزو، ان کے بدن کے اندر وہ قوت اور نہ طاقت رہی، لیکن جب صلیب پر انہیں لٹکایا گیا، کیلوں سے ہاتھ اور پاؤں چھید دیے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، تو یہ سارا واقعہ ماں کی نظر میں بڑا ہی تکلیف دہ تھا، بڑا ہی تکلیف دہ تھا، لیکن ماں اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر کو دیکھ کر ہر لمحہ روتی رہی، آنسو بہاتی رہی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یسوع مسیح پوری قوم کے لیے، امت کے لیے ایک فدیہ دینے کے لیے صلیب پر قربان ہوئے ہیں۔ ان کی قربانی، ان کا فدیہ رائگاں نہیں جائے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو گناہ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں بنی نوع انسان سے ہوا،
نافرمانی کے سبب سے خدا کی حضوری سے اسے نکلنا پڑا، خدا کی حضوری سے خارج ہونا پڑا۔ اور ہم پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں پر ہی یسوع مسیح کی آمد کا ذکر بتا دیا گیا، اور میرے عزیزو عورت کا ذکر کیا گیا، اور اس اولاد کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے سانپ، وہ عورت کی نسل سے ہوگا جو تیرا سر کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یہاں پر یسوع مسیح نے جب اسے اے عورت کہا تو اس کا مطلب ہے اس وقت میں یہ بڑا قابل عزت لفظ تھا جسے عورت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، وہ جدائی جو سالہ سال سے تھی، وہ جدائی جو انسان اور خدا کے درمیان تھی، یسوع مسیح نے صلیبی موت کو برداشت کر کے، فدیہ دے کے، اپنی محبت کا اظہار کر کے میرے عزیزو اس جدائی کو دور کر دیا۔ جب ہم یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع کے پاس زندگی تھی، وہ زندگی دینے آیا تھا، اور میرے عزیز بہن بھائیو، اس نے بار بار موقع دیا، اس نے بار بار موقع دیا۔ ڈاکو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کی محبت کیسی ہے؟ وہ ڈاکو گناہ کی حالت کے اندر ہے، گنہگار ہے، لیکن جب یسوع مسیح پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو میرے عزیزو، ایک تو اسے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، مگر دوسرا جو اس کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے ہم جو سزا پا رہے ہیں وہ واجبی ہے، وہ ہم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی سزا ہمیں ملنا ضرور ہے، مگر یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے اے خدا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اور خدا یسوع مسیح نے فوراً اس سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، ڈاکو کے ساتھ بھی جب اس نے معافی مانگی، جب اس نے اقرار کیا تو یسوع کی محبت میرے عزیزو صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو کی لیے زندگی بن گئی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی بن گئی، کیونکہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یسوع مسیح کی کامل محبت جو ہے ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ہم اسے کبھی انکار نہیں کر سکتے، اور وہ محبت بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور وہ محبت بنی نوع انسان کی جو یسوع اور اس کی زندگی کے درمیان بنی نوع انسان کے لیے جو محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ سراپا محبت ہے، وہ سراپا نور ہے۔ ماں سے محبت کی تو اس نے ماں کی ذمہ داری شاگرد کو دی۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم خدمت میں ہوتے ہوئے جتنے مرضی کرائسس ہم پر ہوں، ہم محبت سے کبھی خالی نہ ہو۔ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ ثابت کر کے کہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس نے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیا، شاگرد سے محبت کا اظہار کیا، اور ہمیں اس دنیا کے اندر یہ پیغام دیا۔ صلیبی کلمات میں سے یہ محبت کا جو پیغام ہے آج ساری دنیا کے لیے ہے۔ یسوع مسیح اپنی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ فرماتا ہے میرے پاس لوٹ آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج اس موقع پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آئیں یسوع کے پاس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔